تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو ہمارے جیسے طالب علم آپ سے درخواست کرتے ہیں تو آپ اس کو شرف قبولیت بخشتے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے. دین کی بات ہوتی ہے، علم کی بات ہوتی ہے تو معذرت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آج میرے کچھ مختلف موضوعات پہ کچھ سوالات ہیں، تو میں ان میں سے ایک پہلا جو میرا سوال ہے وہ تصور امامت کے حوالے سے میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں کہ شیعہ تصور امامت جو ہے وہ کیا ہے، اور باقی جتنے مسالک بڑے ہیں، چونکہ آپ کا ماشاءاللہ سے نہ صرف مذاہب کا آپ کا مطالعہ بھرپور ہے بلکہ مسلمانوں کے جو جتنے مسالک ہیں ان پہ بھی آپ کی بہت گہری نگاہ ہے، اور یہاں تک کہ وہ مسالک جس کا پاکستان میں کوئی وجود ہی نہیں ہے ان تک بھی ماشاءاللہ سے آپ کی لائبریری میں جو کتابیں میں نے دیکھی اور جو آپ ان کو، تو جو باقی بھی جو مسالک ہیں یعنی سنی اور شیعہ کے علاوہ، تو ان سے شیعہ تصور امامت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو بنیادی ایک دو فرق جو ہم پڑھتے ہیں علم الکلام کی کتابوں میں، کہ شیعوں کے ہاں امام جو ہے وہ منسوب من اللہ اور منسوس من اللہ اور معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دو شرطیں تو ہم ابھی معصوم یا عصمت پہ نہیں بات کرتے فی الحال، لیکن یہ جو خدا کی طرف سے مقرر ہونا، تو یہ چیز کیا یعنی امام کی جو امامت وہ نص صریح ہے اس پہ کہ یہ والا کانسیپٹ کہ خدا کی طرف سے رسول کا جانشین، اور وہ پھر جیسے اگر ہم اثنا عشری اس میں آتے تو 12 تک اس کی پوری تعداد. ایک تو یہ آپ نے یہ اس پہ ذرا بتائیے گا کیا یہ نص صریح سے ہے، اور اگر یہ اس قدر وضاحت کے ساتھ اور یہ عقیدے کا حصہ بنا ہوا ہے، اور عقیدے کے لیے آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ عقیدے کا اس بات کس طرح ہوتا ہے، یعنی کیا نصوص ہے جن کی بنیاد پہ عقیدہ اخذ کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرا، اگر اتنا واضح اور صریح ہے یہ امامت کا عقیدہ، تو پھر خود شیعہ جو اتنے مختلف گروہوں میں شروع ہی کی صدی میں، تو یہ کیوں تقسیم امامت کے مسئلے پہ؟ لیکن اس میں ایسا یہ ہے نا کہ جو حدیثیں ہم پیش کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا انتا مندی منزلتی موسیٰ والی، من کنتم مولا والی، ٹھیک ہے، یا اور اس طرح جو سورہ برات کو جو لے کے جانے والے اور اس قسم کے، اور یعنی ہم ان حدیثوں کی فی الحال بات کر رہے ہیں جو شیعہ سنیوں میں مشترک ہے، یا جو میرے بعد 12 خلفاء یا ائمہ ہوں گے اس طرح. تو کیا یہ حدیثیں محتمل الوجوہ نہیں ہے؟ یعنی اس سے آپ عقیدہ کیسے ہے؟ یعنی یہ دیکھیں نا خود، یعنی ہم جو اثنا عشری شیعہ ہے نا کہ یعنی امام 12 تعداد ہے، 12واں جو ہے وہ غیبت کبریٰ میں ہے، اور یہ سب کی سب ذریت فاطمہ امام حسین کی اولاد سے، مطلب، اور امام حسن اس سے نکال دیتے ہیں لوگ، اور یہ سب جو شرائط. تو میں اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں یہ جو پورا پروجیکٹ ہے اس کو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ نص صریح یعنی بالکل عقیدے کا اس کو درجہ دیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا جو پھر شیعوں میں خود، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ امام زین العابدین کے بعد بھی سے جو شروع ہوا، ہر امام پہ مسئلہ ہوا خود شیعوں میں، یعنی یہ نہیں کہ باقی باہر سے. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ مطلب زیدیہ، پہلی بات اسماعیلیہ، تو یہ ہوگی کہ اگر محتمل، بس وہ اس میں باقی جو شرائط کے ساتھ وہ یہ والا رکھتا ہے نا کہ امام کا ظلم کے خلاف قیام ضروری ہے، وہ نہ کرے تو پھر وہ یہ ایک. اچھا صاحب، اس سے میں تو اس پہ میری خواہش ہے کہ ہم جو شیعہ جس کو اب جب ہم لفظ شیعہ بولتے تو ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ اثنا عشری، حالانکہ اس کی جو شروع کے جو شاخیں ہوئی فرقے، اور یہ میرا اپنا ذاتی علم ہے کہ آپ کا اسماعیلی اس پہ آپ کا بہت گہرا آپ کا مطالعہ اور آپ کی دسترس ہے اس پہ. اچھا، اسماعیلیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مباحث بہت مشکل ہے، تصورات، اصطلاحات، جو میں طالب علم کے طور پر پڑھنے کی کوشش کی. تو میری خواہش ہے انشاءاللہ ہم کبھی اس پہ آپ سے ٹائم لیں گے. ابھی ہم اثنا عشری شیعوں میں رہتے ہوئے ہم یہ بات بڑھانا چاہ رہے ہیں. اس وقت جو دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں اہل سنت کے ہاں بھی قدامت اور جدیدیت کا ایک ٹکراؤ ہوا، یعنی ٹھیک ہے، جس سے پھر بہت سے لوگ غامدی صاحب ہو گئے، پرویز، یہ سب لوگ ادھر سے نکلے ہوئے ہیں، سر سید، اس طرح کے. تو کیا شیعوں میں بھی اس طرح قدامت اور جدیدیت کا کوئی ٹکراؤ؟ وہ شاید بہت پہلے سے ہے. اچھا، وہ بہت پہلے سے ہے. تو یہ سب مباحث یہ آپ کے موجود ہیں کتابوں میں؟ سب یہ مباحث علماء خبر واحد پہ نہیں مانتے اس کو، اس کے ویسے قطعی میں بھی نہیں مانتے، فقہ میں نہیں مانتے. یہ بڑا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس دور میں جو آپ ٹائم بتا رہے ہیں، مدرسہ بغداد جو وہ جدیدیت کی طرف مائل، اور مدرسہ استعمال عقل کے، استعمال عقل کا، اور مدرسہ قم جو ہے وہ اس وقت نہیں تھا. اسی لیے جب شیخ صدوق کی اعتقادات وہ محض روایات کی بنیاد پہ غالباً، تو پھر شیخ مفید نے اس کا تصحیح الاعتقاد وہ اس مدرسے کا یا وہ. اچھا جیسا پھر، لیکن اب یہ تو یعنی بہت یہ یعنی کچھ ایسے آپ نے بہت چیزیں ایسی بتائی جو بہت میرے لیے
اور انشاءاللہ ہمارے سننے والوں کے لیے نا بہت زیادہ وہ نئی چیز تھی، یا ایک دیکھنے کا ایک نیا زاویہ آپ نے ہم پہ کھولا۔ اب ہم جب اب آتے ہیں یعنی جدید دور میں، تو جو جدیدیت اور قدامت میں جو ٹکراؤ کے لیے ایک چیز جو سائنس نے جب عروج حاصل کیا، اور پھر اس سائنس اور مذہب کے اندر ٹکراؤ کا ایک مسئلہ ہوا، تو پھر ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے اٹھے جنہوں نے سائنسی بنیاد پر قرآن کی تفسیر شروع کر دی، یا انہوں نے سائنسی مسلمات کہیں یا جو سائنس کے جو حقائق اس کو انہوں نے معیار بنا لیا، یا اس کو سامنے رکھتے، جیسے سر سید رحمۃ اللہ علیہ ایک اس کی سب سے بڑی مثال، اور بھی بہت سے۔ تو شیعہ دنیا میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس انداز سے، یا جسے میں جوہری طنطاوی صاحب مصر کے، وہ پوری تفسیری اس طرح جواہر القرآن، تو اہل شیعہ دنیا میں اس طرح کا ہوا یا نہیں، یا ابھی ہے اس قسم کی کوئی چیز؟ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے مذہبی طبقہ کے ساتھ کہ وہ اس کو مذہب کے مخالف یا مذہب کے مؤید بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے آپ میں سروش بھی ہیں، عبد الکریم، اور ایک وہ ہیں کیا نام لیکن ہے، سروش کو تو ہم شیعہ تو نہیں کہہ سکتے، سید حسین نصر وغیرہ اس میں نہیں آتا۔ سید حسین جب ایک اس ضمنی میں یہ تفسیر میزان کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں تفسیر میزان اسلام کی عقلی اور فکری جو ہے تعبیر وہ پیش کرنے کی کوشش ہے المیزان۔ اس کو پھر تفسیر تو ہے نا، مطلب یہ جو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے بھی کہ تفسیر میزان جو ہے وہ تفسیر رازی سے مشابہ ہے مباحث کے حوالے سے، نہیں اس میں بھی سارے فلسفیانہ اور اس طرح بالکل الگ ہوا ہے۔ ہاں یہ دونوں میرا جو ایک وہ اشکال اشتباہ، چلے بہت شکریہ آپ نے اس کو دور کر دیا۔ اشرف صاحب، اس وقت جیسے شیعہ اثنا عشری شیعہ دنیا میں ہم یہ مختلف فکری رجحانات کے ہم نام سنتے، تو اگر آپ ان میں سے کچھ پہ روشنی ڈالیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک خالصیہ مکتب یا شیخیہ پہ بات کرتے ہیں لوگ، اسی طرح جو ہے شیرازیوں کو بالکل الگ کر دیتے ہیں، خاص طور پر امام خمینی سے جو اختلاف اور اس کے بعد، تو اسی طرح جماعت حجتیہ بھی کوئی ایران کے اندر، اور عراق میں پچھلے 10-15-20 سال میں مہدویہ کی کافی تحریک مہدویت کی اس طرح کی، تو یہ تھوڑا سا اگر ان چیزوں کا آپ، یہ مثال خالصیہ یہ کیا وہ ہے؟ صاحب یہ مذہبی تکثیریت کو جب ہم پڑھتے ہیں، یعنی جس کو ہمارے یہاں وحدت ادیان، تو اس میں جو ایک تصور یہ ہے کہ نجات و سعادت جو ہے اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے غالباً اور سورہ مائدہ اس سے استدلال کیا جاتا ہے، تو آپ کا کیا اس پہ خیال ہے؟ لیکن اگر ہم قرآن کو پڑھے ڈاکٹر صاحب، جیسے ایک تو یہی آیت بہت وہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم، یعنی بالکل ٹوٹو۔ اسی طرح یہی سورہ بقرہ کی اس آس پاس ساری آیتوں میں بھی جو بار بار آتا ہے نا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل صالحا یجز بہ، یا یہ کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقال فلاں، تو یہ سب چیزیں تو یہ بتانے کے لیے مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ گروہی وابستگی میں کیوں، خدا کے ہاں تو نجات و سعادت تو یہ ہے۔ تو اس مفہوم میں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں نا کہ جیسے مثال ایک بندہ ایک اپنے آپ کو ہندو سمجھتا ہے، عیسائی سمجھتا ہے، یہودی سمجھتا ہے، کیا وہ ہے، لیکن وہ خدا پر ایمان اور عمل صالح اگر اس کے پاس ہے تو آپ وہ نجات کا مستحق نہیں ہے خدا کے ہاں، کیوں؟ لیکن ان آیات میں سب یہ پہلے میں نے اس پہ ایک ضمناً سوال کیا تھا لیکن وہ مجھے تھوڑی تشنگی اس پہ رہ گئی۔ ہم یعنی مسلمانوں میں قرآن کی بات حدیث کو حجیت کا ایک درجہ رہا ہمیشہ، ٹھیک ہے، کچھ امام شافعی کے دور میں بھی ملتا ہے کہ کوئی، لیکن باقاعدہ گروہ اور فرقہ اہل قرآن وغیرہ کے طور پر ہمارے ہاں 20ویں 19ویں صدی میں یہ چیز سامنے آتی ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہم نے اہل قرآن کا مطالعہ کیا یا جو اس میں ہے لوگ، وہ یہ سنیوں سے نکلے ہوئے، یعنی سب کا بیک گراؤنڈ سنیت ہے غالباً۔ تو کیا شیعوں میں کوئی اہل قرآن کے نام سے کوئی گروہ ایسا نہیں اٹھا؟ اگر نہیں تو کیوں، یعنی یہاں کیوں اس طرح اٹھا اور وہاں کیوں نہیں؟ سب یہاں پر جو پاکستان میں کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں، اب میں نے ان کی کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی، ہمارے آغا شرف الدین موسوی صاحب، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، تو ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآنسٹ ہو گیا، یہ اہل قرآن سے ان کا تعلق ہو گیا۔ تو ایک تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کا کیا وہ ہے، اور خود آغا شرف الدین صاحب کے بارے میں آپ نے ابھی تک
سنا پڑھا، آپ کی ملاقاتیں کوئی ہوئی، تو کیا وہ شخصیت ہے، ان کی فکری کیا وہ مسائل ہیں؟ آغا شرف الدین موسوی کے پاس ہمارا بہت آنا جانا رہا. اچھا، ہمارے آغا صاحب بہت متحرک تھے ہاں، بہت کسی یعنی متحرک اپنی تھے. میں نے جی ان کی جی تھوڑے جی. بہت، اور اچھا وہ میرے ساتھ تو مجھے تو ان سے نسبت میرے علاقے کی ہے خاص، ہاں جی بالکل میرے گرائے ہیں یعنی گاؤں، لیکن ہم نے ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ہماری بدقسمتی ہے کہ خواہش کے باوجود تو، لیکن ہم چونکہ جہاں اب علاقے میں بھی لوگ باتیں کرتے، ادھر بھی میں نے دیکھا نا، مطلب ہمارے ہاں تو جیسے نا ذرا سا آپ کوئی بندہ اپنی مسلکی اس سے نکلن تو ہم سب سے پہلا الزام بھائی اس کو تو خرید لیا ہے، اس کو تو فنڈ ملتا ہے، اس کو تو لوگ، یہ تو مجھے تکلیف ہوتی ہے یعنی کہ جب کسی عالم اہل علم، میرا نہیں خیال ہوتے ہوں گے لوگ، یعنی ہم یہ نہیں کہ رہے معصوم لوگ ہوتے، لیکن یعنی بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں ان کی تحریریں، اس سے تو ہمیں یہ ہضم نہیں ہوتا یار کچھ اپنے مفاد یا اس کے لیے، تو مطلب ان کے کوئی سیریس وہ تھے یعنی مسائل فکری عقیدہ غور و فکر تفکر کے بعد وہ انہوں نے جی یہ جی راہ بالکل اختیار کی. بالکل. نہیں مشلم میں دیکھیں آپ سے تو ہمیں توقع بھی ہے، آپ جس علمی اس پہ آپ رسوخ پہ اور اس پہ آپ فائز الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن میں نے شیعہ علماء میں کبھی بھی ان کے لیے کوئی شائستگی کے ساتھ ان پہ بات کر تو میری شاید وہ ہے یعنی نجی محفل میں بھی، یہ نہیں کہ پبلک میں تو کرتے وہ نہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا میرے خیال سے. اگر اختلاف ہو دیکھیں گیا یہ یا بنیادی طور کے اوپر، اچھا ہم تو طالب علم ہیں ڈاکٹر صاحب آپ، لیکن مجھے اپنے ساتھ بھی یہ مجھے لگتا ہے جب میں نے مختلف یعنی اپنے والے سے ہٹ کے جب دوسروں کو شروع کیا نا، بالکل یعنی آپ ان کے دلائل جو کچھ وہ لوگ بیچارے کر رہے دین کے لیے یا دین کے نام پہ جو اعمال، بھئی آپ کیسے ان سب کو یعنی اس کی پوری ایک بنیادیں ہیں، اس کا عقیدہ فکر سب، تو اس سے یعنی ان کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ، وہ جو آپ نے حمیت کی بات، یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی، یہ ہے بالکل. لیکن ہمارے یہاں چونکہ لوگوں کے اندر یہ عادت نہیں ہے، یعنی اہل علم میں بھی میں اس طرح شاید کہ وہ دوسروں کو اس طرح سے پڑھے، اور پڑھنا بھی ہو تو محض اس لیے پڑھتے کہ میں نے مناظرانہ کیڑے نکالنے، تو اس میں شاید وہ چیز نہیں آتی. ہاں وہ روایت نکالنی ہے جس سے ان کے اوپر کوئی اعتراض کیا جائے. بالکل بالکل. تو یہ اچھا، لیکن ابھی تو آغا صاحب تو اپنا آپ کو کہتا ہے نا میں شیعہ بھی نہیں ہوں، میں سنی بھی نہیں ہوں، بڑا اس پہ دو ٹوک. اچھا صاحب میں ایک اور چیز، شیعہ سنی اتحاد پہ ہمارے ہاں کافی بات ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ آپ کا تصور اتحاد کیا ہے، ایک یہ، دوسرا یہ کہ کچھ ایسے تاریخ کے اندر بیان کچھ مسائل ہیں جن کے ہوتے ہیں، جس کا یعنی اگر ہم یہ کہیں نا عقیدے کی کچھ چیزیں فقہی کچھ، اس پہ تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے قبول برداشت پرامن بقائے باہمی، لیکن تاریخ کی کچھ چیزیں جس کی وجہ سے جو ایک نفرت پائی جاتی ہے لوگوں میں کچھ شخصیات کے لئے، اور اگر ہم ان کے موقف کو دیکھیں نا جو جس بنیاد پہ وہ لوگ کرتے ہیں اس کی بنیادیں ہیں ایسی باقاعدہ، تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم پرامن بقائے باہمی کا ایک ماحول پیدا کریں، ایک فضا پیدا کریں؟ اس کا ایک تاریخی جواب تو یہ ہے، صاحب جیسے یہ جو آپ نے باتیں فرمائی ہے، اس کو جو اہل سنت کے برادران ہیں وہ یہ بنیاد اسی بات کو کر کے وہ یہ کہتے کہ بھئی پھر یہ جو سیدہ کائنات کے جو کسر ذل ہے یا اسقاط جنین، یا کہ باقاعدہ ان کے گھر کو جلایا گیا، یا چلو کوشش کی گئی، شیعہ روایت میں تو جلانے کا ہے لیکن ادھر، اور پھر اس فدق کا پورا، تو وہ کہتے ہیں یہ سب پھر کہانیاں ہیں، مطلب وہ یہ بنیاد، وہ کہتے ہیں ایک طرف یہ ہے سارا کچھ بیوی کے ساتھ یہ سارا ہوا فلانا ہوا، اور دوسری طرف مولا علی نے ان سب کے ساتھ وہ رکھا جو آپ بیان فرما رہے، تو وہ یہ کہتے ہیں پھر وہ سب جھوٹ ثابت ہوتا ہے. تو یہ اس کا کیا ہوا ہے، واقعی ایسا ہے یا نہیں، اس میں کچھ سچائی اس طرح ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ویسے آپ کی جو کتاب ہے دہشت گردی اسباب، اور بہت مطلب وہ کتاب ملتی نہیں ہے، میری تو آپ کو ہم نے دی نہیں، وہ میں نے تو فوٹو کاپی وغیرہ کروا کے پورے اللہ کا شکر کیا، لیکن میں کہنا اس میں آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے نا وہ بہت کم لوگوں کی نظر ہے وہاں پر، تو وہ دوبارہ چھپنی چاہیے. میرا تو یہ ہے کہ کوئی وسائل ہوں گے تو انشاءاللہ. اچھا آخری جو ہمارے ہاں میں نے جیسے امام ذہبی نے غالباً اس میں لکھا ہے، اور جو اہل سنت ہیں ایک تصور یہ مسئلہ تھا نا کہ بھئی حدیث کے بہت سارے راوی جو ہے وہ شیعہ ہے مثال. اچھا اب وہ ہمارے ہاں جو شیعہ کا پورا ایک تصور ہے، یہ تو متوازی دین ہے، یہود کا پیدا کردہ ہے، ابن سبا نے یہ پورا ایک کانسیپٹ ہمارے ادھر موجود ہے ساتھ. دوسری طرف یہ کہ بھئی سارے شیعہ مطلب بہت سارے ان کے راوی، تو اس نے پھر وہ ایک جو فرق کرتے وہ یہ کہتے ہیں بھئی دیکھیں شیعہ کے 3 قسم کے شیعہ ہے. ایک معتدل شیعہ جو مولا کائنات کو حضرت عثمان پہ ترجیح دیتے تھے، باقی سب شتم باقیوں کے لیے نہیں کرتے تھے. دوسرا وہ شیعہ ہے جو حضرت علی مولا کائنات کو تمام صحابہ پہ شیخین سمیت
سب پہ وہ افضل مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سب و شتم نہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ معتدل شیعہ ہے، ان کی روایت نہیں لی گئی یہ سب کچھ. تیسرے شیعہ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ رافضی یا غالی مطلب شیعہ یعنی تبرعی شیعہ، جو نہ صرف مولا کائنات کو افضل مانتے سب کے ساتھ، ان کے جو اتنے مخالفین ان پہ سب و شتم کرتے. تو یہ فرق آپ سمجھتے ٹھیک ہے ایک دوسرا؟ کیا آج بھی یہ پچھلے قسم کی شیعہ موجود ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی تحریک کو پنپنے کے لیے جب تک کہ اس کے مخالف تحریک موجود نہ ہو اس وقت تک نہ وہ گروہ منظم ہوتا ہے نہ یہ گروہ منظم. صحیح. ٹھیک ہے. یہ منظم کرنے والے جو لوگ تھے وہ نہ حضرت علی تھے، نہ امام حسین امام حسن تھے، نہ بعد کے ہمارے ائمہ تھے. ٹھیک ہے. بنیادی طور کے اوپر یہ بحث کہ حضرت علی اور دیگر صحابہ سے افضل ہیں یا نہیں ہے یا کن کن صحابہ سے افضل ہیں، یہ بہت پرانی بحث ہے. ٹھیک ہے بالکل. اور خود سنیوں میں تفضیلی ہاں ہے. تفضیلی بالکل ہے. خود اقبال کہتے ہیں ہے اس کے طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. تو یہ ہے کہ یہ بحث رہی کہ پہلے کہ شیخین کے اوپر فضیلت دی جائے یا کسی کو یا نہ دی جائے. پھر یہ بحث رہی کہ نہیں تینوں اس کے اوپر. اس طرح سے یہ کوئی ایک مسلمہ عقیدہ اہل سنت کا بھی نہیں رہا ہے. ہاں بالکل. اور اس کے بعد جو یہ عقیدہ بنا اہل سنت کا جس کو زیادہ تر مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ من حیث الوجوہ کسی کو سب پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ کچھ حیثیتوں سے ایک کو، کچھ حیثیت سے دوسرے کو، تیسرے کو، تو ایک کو دوسرے کے اوپر وہ ہے اور لوگ اس فضیلت کا اقرار کرتے ہیں. شیعہ حضرات کا جو یہ عقیدہ بن گیا کہ وہ فلسفہ امامت کی وجہ سے، کیونکہ وہ امام ہیں، رسول کے نائب ہیں، وہ ہیں، لہٰذا وہ سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ سب سے افضل ماننا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر سب و شتم جو ہے اس کو شروع کر دیں. نہیں وہ تو کہتے ہیں نا جنہوں نے مظالم ڈائے ہیں ان پہ. ان مظالم کو تو ظاہر ہے کہ ان کے بھی دلائل ہیں، وہ ہیں شیعہ مکتب کے پاس اپنے دلائل ہیں، وہ ہیں، لیکن اس کو تو ثابت کرنا پڑے گا. لیکن اس میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جو فرق سنیوں نے کیا ہے یہ ٹھیک ہے فرق؟ تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس طرح سے ہے. اچھا. شیعہ نہیں کہنا چاہیے ان کو، یہ کہنا چاہیے جو فارسی میں ہم کہتے ہیں ہواداران علی. اچھا صحیح ٹھیک. یعنی نہیں تو اس پہ وہ جو تیسری قسم لے کر آتے ہیں نا پھر جس کے ساتھ شدید نفرات اور وہ جو سب نہیں یعنی سنیوں میں جو موقف ہے نا یہ صحابہ اور اس طرح کے جو لوگ اٹھے وہ اسی کو بنیاد بناتے ہیں نا، مطلب کہ بھئی ہم رافضیوں کے خلاف یا رافضی، حالانکہ دیکھیں رافضی کا لفظ پہ بھی ہم بات کبھی کریں گے. خود یعنی شیعوں میں یہ کوئی مایوب وہ نہیں ہے اماموں سے اس کی اس پہ وہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تقسیم کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کا یہ کہنا سنیوں کا جو دفاعی پوزیشن میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں جو شیعہ راوی ہے وہ یہ غالی رافضی شیعہ نہیں ہے، وہ پہلے والے. تو یہ بات درست ہے؟ آپ نے جتنا حدیث اصول حدیث پہ ماشاءاللہ آپ کو کافی حد تک جو یہ جو بات ہے نا کہ شیعہ حدیث میں تو اہل سنت ہی نہیں بلکہ دیگر فرقے جو شیعہ کے مقابل بنے ائمہ سے ہٹ کر ائمہ کی اولاد وغیرہ نے ان سے بھی روایت لی جاتی ہے، وہ ہے. تو وہ اس کا صدوق اور ثابت ہونا اور وہ جو ہے اگر ثابت ہے تو وہ اس سے روایت لے لیتے ہیں. جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے تو تبع تابعین تک بہت راوی ایسے ملتے ہیں کہ جو حضرت علی کو دوسرے حضرات پہ دوسرے صحابہ پہ ترجیح دیتے تھے. وہ تو ہے بالکل. لیکن یہ کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں کچھ کہتے تھے کہ بھئی شیخین جو ہیں رضوان اللہ علیہما وہ جو ہیں وہ افضل ہیں، اس کے بعد حضرت علی حضرت عثمان سے افضل قرار دیتے تھے، اور بعض یہ کہتے تھے نہیں سب سے افضل ہیں وہ. لیکن یہ ہے کہ تبرہ کسی پہ بھی نہیں. صحیح وہ چیز نہیں تھی. اور اگر راوی اس طرح ہے تو اس کو اتنا انہوں نے مایوب پتہ نہیں کیوں بنا لیا. مجھے اب جیسا آپ نے کہا شیعہ حدیث کی کتابوں میں یعنی واقفیہ کے اور باقی جو غالی جن کو کہا جاتے ہیں ان سب کے راوی، لیکن کیا وہاں پر پھر وہ روایتیں تو قابل قبول مطلب نہیں ان کو ثقہ لکھا گیا کیونکہ وہ ضابط تھے اور ثقہ تھے. مطلب اگر اس کا مسئلہ کچھ بھی ہو، ہاں اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا، صادق ہے، کاذب نہیں ہے،
واضح حدیث نہیں ہے، وہ صحیح صحیح، سچ بولنے والا ہے، تو اس کا اس کی روایت لی گئی، چاہے عقیدہ اس کا، چاہے عقیدہ اس کا مختلف، اچھا کچھ بھی ہو، جی جی، مطلب یعنی مسلمان ہو لیکن ظاہر سی دوسرے بات عقیدے کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے ایک بار پھر عزت بخشی نہیں اور بہت زیادہ آپ نے مہربانی کی مجھ پہ یہ اور سب پہ انشاءاللہ. نہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے علم سے مستفید ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہم ہوتے رہیں گے، اور ہم آپ کی صحت، عافیت، تندرستی کے لیے دعا گو ہے. اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کا سایہ تادر ہمارے سروں پہ برقرار رکھے. بہت شکریہ. میں صرف یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو فرق سنیوں نے کیا ہے یہ ٹھیک ہے فرق؟ تقریباً ہم دیکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا جب ہم رویہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تمام اختلافات کے باوجود مخالفانہ ہے، معاندانہ نہیں ہے. اچھا، لیکن روایات اس طرح کافی اماموں سے منسوب ملتی تو ہے، تو اس میں وہ جو تیسری قسم لے کر آتے ہیں نا پھر، جس کے ساتھ شدید نفرات اور وہ جو سب نہیں، یعنی سنیوں میں جو موقف ہے نا، یہ صحابہ اور اس طرح کے جو لوگ اٹھے وہ اسی کو بنیاد بناتے ہیں نا، مطلب کہ بھئی ہم رافضیوں کے خلاف یا رافضی، حالانکہ دیکھیں رافضی کا لفظ پہ بھی ہم بات کبھی کریں گے خود، یعنی شیعوں میں یہ کوئی مایوب وہ نہیں ہے اماموں سے، اس کی اس پہ وہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تقسیم کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کا یہ کہنا، سنیوں کا جو دفاعی پوزیشن میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں جو شیعہ راوی ہے وہ یہ رافضی شیعہ نہیں ہے، وہ پہلے والے. تو یہ بات درست ہے، آپ نے جتنا حدیث اصول حدیث پہ ماشاءاللہ آپ کو بہت کام ہے، اور اگر راوی اس طرح ہے تو اس کو اتنا انہوں نے مایوب پتہ نہیں کیوں بنا لیا. مجھے اب جیسا آپ نے کہا شیعہ حدیث کی کتابوں میں یعنی واقفیہ کے اور باقی جو غالی جن کو کہا جاتا ہے ان سب کے راوی، لیکن کیا وہاں پر پھر وہ روایتیں تو قابل قبول مطلب